یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم علاقوں میں بھارت کے جبر کا آج 71واں روز ہے۔ دنیا بھر سے مقبوضہ وادی کا رابطہ مسلسل منقطع ہے۔ کشمیری نوجوانوں نے مودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے بھارتی فوج کو مقبوضہ کشمیر سے نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند اور سول سوسائٹی کے ایک مشترکہ وفد نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے بعد اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی اقدامات کے باعث کشمیری عوام شدید مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں۔ سخت ترین پابندیوں اور ذرائع مواصلات منقطع ہونے سے کشمیری عوام ذہنی ابتلا کے شکار ہیں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں سخت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی خواتین، جن میں صحافی، وکلاء، پروفیسر اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں، نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام کی جانب سے سول نافرمانی کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو مودی کی جانب سے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کشمیری عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے کشمیری عوام کے حق خود ارادت کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جناب عمران خان نے ایرانی قیادت کو 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدامات سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کا امن و سلامتی خطرے میں ہے۔ بھارتی چالیں پھر ایک بار ناکام ہو گئیں۔ بلگراد میں پاکستان کی پارلیمانی سفارتکاری کی تاریخی فتح۔ بھارتی امیدوار ششی تھرور کے مقابلے میں سینیٹر رضا ربانی انٹر پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے۔ بھارتی حکمران اور بھارت کا جھوٹا میڈیا اس بات کا راگ مسلسل الاپ رہا ہے۔ بھارت کے ایک مسلم نوجوان بھارتی حکمرانوں اور بھارتی میڈیا کا سیاہ چہرہ عیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہاں پر احمد آباد گجرات سے جموں اینڈ کشمیر کے حالات کی جانکاری جاننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہندوستان کی میڈیا جو پوری دنیا کے اندر جھوٹ کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگوں کو جو گمراہ کر رہی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے حالات فی الحال نارمل ہو چکے ہیں۔ میں یہ جانکاری لینے کے لیے فی الحال ابھی جموں اینڈ کشمیر کی کیپٹل سری نگر میں آیا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اس پیج کے مادھیم سے کہ یہاں پر آنے کے بعد یہاں کی حقیقت مجھے کچھ اور ہی پتا چلی ہے۔ یہاں کا جو کاروبار ہے، یہاں کے آس پاس کے لوگوں کا جو کاروبار ہے جہلم ندی کا، وہ ہاؤس بوٹنگ کا ہے، لیکن ابھی یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں دکھائی دے گا۔ یعنی کہ ابھی ان لوگوں کے حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جموں اینڈ کشمیر کو لے کے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے سے زیادہ وقت ہونے کے باوجود بھی ہماری ہندوستان کی سرکار جو پوری دنیا میں جو جھوٹ کی بنیاد پر بول رہی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے اسپیشل پیکج بھیج رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہاں۔ بھارت لاکھ چاہے سچ کو جھوٹ کے پردوں میں چھپا نہیں سکتا۔ فتح بالآخر سچ ہی کی ہوتی ہے۔ کشمیری سچے موقف کی بنیاد پر فتح سے ضرور ہمکنار ہوں گے اور بھارت جھوٹے موقف کی بنیاد پر شکست اور ناکامی سے ضرور دوچار ہوگا۔